ज़ियारत औलिया के सामाईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खाके करबला किताब से सफ़ा नंबर 76। आज जानेंगे इक़बाल और शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम। इक़बाल और शहादत हुसैन। दुश्मन अहल बैत अबू यजीद बट लाहौरी मुसन्निफ़ रशीद इब्न रशीद ने अपनी किताब की इब्तिदा अल्लामा इक़बाल के एक शेर से की है। चुनाचा किताब के सफ़ा 17 पर यह शेर लिखा है, ज़रा सी बात थी अंदेशाए अजम ने उसे बढ़ा दिया है फ़क्त ज़ेबा दास्ता के लिए। अल्लामा इक़बाल का ये शेर लिखकर मुसन्निफ़ ने मुसलमानों में ये तासुर पैदा करने की कोशिश की है कि अल्लामा इक़बाल भी वाक़े करबला और शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम को एक मामूली सा वाक़या समझते थे। हालांकि ये गलत है, इसलिए कि वो मर्द कलंदर जिसके सीने में इश्क़ रसूल का एक दरिया मौजूदा था और जिसके दिल में मोहब्बत और अहल बैत के एक तूफ़ान बरपा था और जिसकी निगाहों में हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जलवे थे और जिसकी आंखें गम हुसैन अलैहिस्सलाम में हर वक्त रोती रहती थी और इस पर यह इल्ज़ाम लगाना कि वो भी इस वाक़े को कोई अहमियत नहीं देता था, इक़बाल की रूह पर जुल्म करने के मुतारिफ है। बल्कि वो दरवेश लाहौरी तो ऐसे ही काजी मुल्लाओं के मुताबिक कहता है, यही शेख हरम है जो शराब कर बेच खाता है, गली में बू ज़रो लीक ओ चादर ज़हरा। और वो मर्द कुलंदर जिसने मुसलमानों के आज़ादी और हरियत का सबक दिया और जिसने मुसलमानों के दिलों में खुद आगाही की रूह पोंकी और जिसने अहले हिंद को फरंगेजियों के ग़ुलामी की जाल से निजात हासिल करने की राह इब्तिदाई बताई और फिर मुसलमानों में जज्बा जिहाद पैदा किया। और मर्द दरवेश जो स्कूल से निकला कॉलेज गया, कॉलेज से उठा लंदन गया, वहाँ जाकर उसने फिरंगियों के इशरत कदों को देखा, रक्स उसरों की महफिलें देखी, शराब के दौर चलते देखे। लेकिन जब वो अपने वतन वापस आता है तो कहता है कि खैरा न कर सका मुझे जलवाए दानिश फरंग, सरमा है मेरी आंखों का काके मदीना व नजब। और फिर जिस मर्द कलंदर ने अपनी किताब रमूज़ बेखुदी में मोहब्बत हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पेश नज़र अपनी बेखुदी में मुकाम हुसैन और फ़लसफ़ा शहादत को बयान करके कलम तोड़ दिया है और अब इसके मरने के बाद ये कहकर इसको बदनाम करने का वो वाक़या करबला को कोई अहमियत नहीं देते, इसकी पाकीज़ा रूह को तड़पाना और इसकी कब्र पर फूलों के बजाय कांटों की चादरों को चढ़ाना और क्या है। चुनाचा वो कहता है, आ माए इश्क़ा पूरे बतूल सरो आज़ाद दबस्तान रसूल, कि वो हुसैन जो हज़रत ज़हरा बतूल का लख्त जिगर और आशिकान इलाही का इमाम है और जो बाग़ रिसालत का एक आज़ादी का सरों का पौध है। अल्लाह अल्लाह हाय बिस्मिल्लाह पदर मानिए ज़ुबाह अज़ीम आमद पसर, यानी वो हुसैन जिसका बाप अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बिस्मिल्लाह की पे है और वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो ज़ुबाए अज़ीम की तफसीर है। बहरे आ शहज़ादाए क़री अलमल दोशे क़त्मुल मुरसलीन नाअमुल अजल, यानी वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो शहज़ादाए कौनैन थे और जिसके लिए दोश मुस्तफ़ा की अच्छी सवारी थी। जिंदा हक अस कुव्वत शबीरी अस्त बातिल आखिर दाग हसरत मेरी अस्त, यानी वो हुसैन जिसके कुव्वत हक परस्ती से हक जिंदा है और जिसकी वजह से बातिल के पास दाग हजरत के सिवा कुछ नहीं। सर इब्राहिम इस्माइल बूद यानी अजमल रा तफसील बूद, और वो हुसैन जो इब्राहीम इस्माइल अलैहिस्सलाम का एक राज था और वो दोनों अजमाल थे और हुसैन इसी अजमाल की तफसील है, यानी वो कुर्बानी जो इस्माइल से रह गई इमाम हुसैन ने मैदान करबला में पूरी कर दी। खून ओ तफसीर असर करदा मिल्लत क़ौए बेदार बेदार कर, और वो हुसैन कि जिसका खून शहादत ने सोई हुई मिल्लत इस्लामिया को बेदार कर दिया। तैगा चू अज़मी बैरू कशीद असगरगे अरबाब बातिल क़ूं कशीद, और वो हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जब इसने ला इलाहा इल्ला की तलवार मैदान से निकाली तो बातिल परस्तों की रगों से खून निचोड़ लिया। नक्श ला इलाहा इल्ला बर सहरा नूश
सतरे अनून नजात मानोशत, और वो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिसने अपने खून की स्याही से ला इलाहा इल्ला दश्त करबल में लिख दिया, बल्कि हमारी निजात का परवाना लिख दिया। रमज़ क़मरा अज़ हुसैन आमोख़तियम, और हमने कुरान के रमोज़ निकात और कुरान की तिलावत करनी हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सीखी है। और वो मर्द हक़ शनाज़ जो सबसे पैगम्बर की शहादत अज़मा को गैर इस्लामी हुकूमत, गैर दीनी माशरत, गैर क़ानूनी, गैर शरई नज़रियात, अमरियात और मुल्कियात के ख़िलाफ़ एक जहाद अकबर समझकर मौजूदा दौर के नाम निहाद पीरों, बेइल्म फ़कीरों और खानकाहों के बदअमल मुजावरों से कहता है कि ये रस्म खानकाही है, गम व नद ओ दिलगेरी निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। और वो मर्द दरवेश जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का फ़लसफ़ा बयान करते हुए कहता है, क़ुव्वत सुल्तान ओ मीरा अज़ला इला है बते मर्द फ़कीर अज़ला इला, फ़क्र अरिया गिरमी बद्र हुनैन, फ़क्र अरिया बांगे तकब्बीर हुसैन। तो फिर इस दरवेश लाहौरी और अल्लामा इक़बाल मरहूम के मुतालिक ये कहना कि वो करबला के हक़ बातिल के क़वानीन मौरका को एक मामूली सी बात समझते, इसके अक़ीदा पर बहतान है और इसके ईमान पर हमला है। रहा अल्लामा इक़बाल का ये शेर के ज़रा सी बात थी अंदेशाए अजम ने जिसे बढ़ा दिया है फ़क़्त ज़ेबा दास्तान के लिए। इस शेर में वाक़े करबला की तरफ इशारा नहीं बल्कि किसी और जंग की तरफ इशारा है जिसे कहा जाता है जंग जमल। मुसन्निफ़ रशीद इब्न रशीद अबू यजीद बट लाहौरी यजीद की खिलाफत, इसकी पाकदामनी और इसके मुत्तफ़क़ी पैदाइशी जन्नती होने पर दलील पेश करता है। चूँकि अकाबिरीन इस्लाम का रिश्तेदार था इसलिए वो खलीफा बरहक़ मुत्तक़ी और पैदाइशी जन्नती था। चुनाचा वो किताब की सफ़ा 81 और 82 पर लिखता है कि यजीद कातिब वही और हुजूर के सादी का लख्त जिगर था। अमी उम्मुल मोमिनीन हज़रत हबीबा का हकीकी भतीजा था। सैयदना उमर फ़ारूक का पोती दामाद था, वगैरह वगैरह। मैं कहता हूँ कि यजीद की ये तमाम रिश्तेदारियाँ ठीक है, मगर सवाल ये है कि क्या किसी इंसान का सिर्फ अकाबिरीन इस्लाम से रिश्तेदारी इसके लिए दरिया निजात हो सकती है? और इसका जवाब नफ़ी में है, इसलिए कि अगर अकाबिरीन इस्लाम और बुजुर्गान दीन से रिश्तेदारी इंसान के दरियाए निजात हो सकती तो फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुनान तूफ़ानी लहरों में न डूबता। अबू यजीद तो यजीद को साहबी रसूल का फर्जन कहकर इसको जन्नती बनाने की कोशिश कर रहा है, मगर कनान तो पैगम्बर खुदा का बेटा था। फिर इसकी ये खूनी रिश्तेदारी किस काम आई? जब एक उलूमुल गैर नबी का खूनी रिश्ता इसके बेटे के लिए ज़रिए निजात न बन सका तो यजीद लानती क्या है? और अकाबिरीन इस्लाम से इसकी ये तमाम रिश्तेदारियाँ इसके लिए फ़ायदामंद कैसी हो सकती है? और फिर शमर लईन भी तो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का रिश्तेदार था कि शमर की हकीकी फुप्पू भी बिनते हव्वा अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के निकाह में थी, जिनके वतन से 4 लड़के अब्बास, अब्दुल्ला, जाफ़र और उस्मान पैदा हुए, जो करबला के हक़ व बातिल के मारके में हज़रत शब्बीर के साथ शहीद हुए। इस तरह शिमरान के वास्ते से हज़रत इमाम हुसैन का फूफी भाई और मेरी तरह। फिर शमर ने इन चारों को भी कहा था कि मेरे भाई हो और मेरी तरफ आ जाओ, तुम्हें अमान दी जाएगी। मगर उन चारों ने जवाब दिया था कि अव्वलीन तेरे पास हमारे लिए तो अमान है, मगर फर्जंद रसूल जिगर गोशाए बतूल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए कोई अमान नहीं, और हम अल्लाह की राह में अपने सर कटवा देंगे मगर हक़ इमाम का साथ नहीं छोड़ेंगे। गर्ज ये कि किसी इंसान का अकाबिरीन इस्लाम और बुजुर्गान दीन का रिश्तेदार होना उसकी नेकी और जन्नती होने की सनद नहीं हो सकता। चुनाचा यजीद जैसा फासिक व फाजिर, अय्याश ओ बदमाश, शराबी ओ जानी, शरीयत मुतर्रा का बागी और दुश्मन अहले बैत सिर्फ इस वजह से जन्नत का ठेकेदार बन जाए कि वह अकाबिरीन इस्लाम का रिश्तेदार था, बल्कि किसी मुसलमान का जन्नती होना इसके अपने ज़ाती किरदार और अमल साले, अफ़ल हसना, इत्तेफाक व परहेज़गारी, पाबंदी, शरीयत फ़राइज़ की अदायगी पर मुनहसर है। और क़यामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। बाप अपने बेटे से भागेगा, भाई अपने भाई से। हाँ, अलबत्ता अपनी उम्मत के मददगार व गमगार नबी करीम अलैहिस्सलाम और औलियाए आज़म
اور صدیق شہید گنہگاروں کی شفاعت ضرور کریں گے، مگر یزید تو اس کا بھی حقدار نہیں۔ ابو یزید بٹ مصنف رشید ابن رشید اپنے پیشوا یزید کی صفائی میں پیش کرتے ہوئے اور اس کی بدعملیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اپنی کتاب کی صفحہ 194 پر لکھتا ہے، کیا ایک انسان رات ہی رات میں فاسق ہو گیا؟ اور غور کیجیے کہ کبھی ایسا ممکن ہے کہ ایک شخص اپنی عمر کے 38 سال تو نیک اور پاک باز رہا اور اس کی جوانی بے داغ، جب اس پر اہم ذمہ داریوں کے پہاڑ ڈال دیے جائے تو پھر وہ عرش کے پاس یا 15-20 دن 1-2 ماہ بعد ایسا بدل جائے کہ دنیا میں اس جیسا اور کوئی برا شخص نظر نہیں آئے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ سب کچھ ٹھیک مان بھی لیا جائے تو بھی یزید کے حامی اور اس کے صفائی کے گواہوں کو ناکامی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا، اس لیے کہ منافقین مدینہ بھی تو 5 وقت کے نمازی تھے اور وہ سید المرسلین علیہ السلام کے پیچھے نمازیں پڑھتے اور وہ حاجی بھی تھے اور وہ روزے بھی رکھتے تھے اور وہ کلمہ بھی پڑھتے تھے اور وہ جہاد بھی کرتے اور نبوت اور رسالت کی گواہی بھی دیتے، مگر ان تمام ارکان اسلام کی پابندی اور فرائض کی ادائیگی کے باوجود بھی خداوند کریم نے قرآن پاک میں ان کے مومن ہونے کا اعلان فرما دیا کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں اور تیرے رسول کو گواہ بھی دیتے ہیں، مگر ہرگز مومن نہیں۔ تو اگر منافقین عبادت و ریاضات، نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ اور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مومن نہیں تو یزید تو شرابی تھا اور زانی تھا، عیاش تھا، ظالم تھا، دشمن اہل بیت تھا اور ترک نماز بھی، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر یزید میں ایسی کون سی خوبی تھی کہ وہ ان تمام بدعمالیوں، بدفعالیوں، بدکاریوں اور بدکرداریوں کے باوجود بھی نیک اور جنتی ہو گیا؟ پھر کیا شیطان نے 70,000 سال خداوند تعالیٰ کی عبادت نہیں کی؟ کیا اس نے 40,000 سال بیت المعمور کے حج نہیں کیے؟ اور کیا یہ حقیقت نہیں کہ زمین کا کوئی چپا ایسا نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو؟ مگر یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی قیامت تک کے لیے بارگاہ الہی سے راندہ گیا اور قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لعنت کا ٹوق ڈال دیا گیا۔ ایسا کیوں ہوا؟ صرف اس لیے کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی خلافت الہیہ کو تسلیم نہیں کیا تھا اور خلیفۃ اللہ کا ادب و احترام نہیں کیا۔ ابو یزید تو اس بات پر حیران ہے کہ 38 سال تک نیک اور پاسبان رہنے کے بعد 1 ماہ یا 15-20 دن یا رات ہی رات میں برا کیسے بن سکتا ہے؟ مگر میں کہتا ہوں کہ 1 ماہ یا 15-20 دن یا 1 رات میں تو ایک مدت ہے، ایک وقت ہے، ایک عرصہ ہے، مگر یہاں تو 70,000 سال کی عبادت اور 40,000 بیت المعمور کے حج کرنے والا ابلیس ایک لمحے میں ملعون بن گیا، ایک ساتھ میں روندا گیا بارگاہ الہی سے اور آگ جھپکنے سے پہلے لعنت کا طوق اس کی گردن میں ڈال دیا گیا۔ خلافت اسلامیہ امانت خداوندی تھی جو حضرت آدم سے شروع ہوئی اور نواسۂ رسول اکرم حضرت امام حسن پر ختم ہو گئی، اور جب انہوں نے اسلام کو ایک بہت بڑی خطرناک جنگ سے بچانے کے لیے اپنے خلافت کا تاج چند شرطوں پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر رکھ دیا تو یہ امانت خداوندی جو خلافت اسلامیہ کی شکل و صورت میں مسلمانوں کے پاس آئی تھی ملوکیت میں تبدیل ہو گئی، اور پھر یزید نے اس امانت خداوندی کا جو حشر کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ امانت میں خیانت کرنے والا منافق ہے۔ یزید نے شراب کو حلال کیا، سنت رسول کو تبدیل کیا، سوتیلی ماں اور بہنوں سے ہم بستری کی، مدینہ منورہ پر لشکر کشی کر کے قتل و غارت کری اور ظلم و ستم کا بازار گرم کیا، عورتوں کی عصمت دری، خانہ کعبہ کا محاصرہ کر کے اس پر پتھر برسائے، تو اس سے زیادہ امانت الہیہ میں خیانت اور کیا ہو سکتی ہے؟ ہر دنیا کا ایک خارجی گروہ 1300 سال کے بعد یزید کی صفائی کی پاک دامنی کی پوری طرح کوشش کر رہا ہے، مگر کوئی بات بنتی نظر نہیں آتی، اس لیے کہ اس کا فسق، فجور، ظلم و ستم، جبر و تشدد مسند تاریخ روایتوں اور اکابرین کے اسلام کی روایت سے منظر عام پر آ چکا ہے، اور اس کی اہل بیت سے دشمنی، دین کی مخالفت اور شریعت سے بغاوت اور امام عالی مقام کی شہادت کا جرم مکمل طور پر اس طرح ثابت ہے۔ یہ کتاب ایک مشہور و معروف کتاب ہے جس کا نام عقائد نصفی، اس کا صفحہ 117 اور ہندوستان اور پاکستان کی ہر درسگاہ میں پڑھائی جاتی ہے۔ چنانچہ اس میں یزید کے متعلق لکھا ہے کہ یزید پر لعنت بھیجنا اعلیٰ طاق جائز ہے، اس لیے کہ اس نے حضرت امام حسین کو قتل کرنے کا حکم دے کر کفر کیا، اور تمام مصفسرین متولکین اس بات پر متفق ہے کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا، جس نے اس کا حکم دیا، جس نے اس کو قتل کو ناجائز، جس نے ان کے قتل کو جائز سمجھا اور جو اس پر راضی ہوا، اس پر لعنت بھیجنی جائز ہے۔ اور یہ بات سچ ہے کہ یزید حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل پر راضی ہوا، خوش ہوا
اس نے اطرت رسول کی بے حرمتی کی اور یزید کے تمام مددگاروں پر بھی لعنت ہے۔ حاشیہ شرح عقائد نصفی صفحہ 117 پر یزید شراب پیتا تھا، اور یہ بات تواتر سے ثابت ہے کہ یزید نے امام کے قتل کے لیے لشکر بھیجا، پھر انہوں نے قتل کیا اور آل رسول کی توہین کی۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کی گلیوں میں گالیاں سن کر، طوائف کے بازاروں میں پتھر کھا کر، اپنے وطن پاک چھوڑ کر، میدان احد میں اپنے خون کے فوارے بہا کر مسلمان غلاموں کی ایک ایسی مقدس جماعت تیار کی جن کے دل صاف تھے، سینے پاک تھے، جن کی روح پاک تھی، عقل سلیم، جواب المعرف کے صحیح تفسیر تھے، اور نہیں عن المنکر کی زندہ تصویر، جو خلافت الہیہ کے علم بردار تھے، حکومت اسلامیہ کے محافظ۔ اور یہ نورانی جماعت اپنے اندر ایسے ٹھوس نظریات اور مستقیم عقائد رکھتی کہ جس سے یہ توقع کی جا سکتی کہ اس جماعت سے جو بھی نسلیں نکلیں گی، ان میں سے مقدس جماعت کے تمام خد و خال کے موتی اور محسن و کلامات کے جوہر قیامت تک چمکتے رہ گئے۔ مگر یکا یک بنی امیہ کے خاندان سے ایک بچہ پیدا ہوا، اور پھر وہ جوان ہوا، اور پھر اس کو اپنے باپ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بادشاہت ملی اور دنیا کی حکومت ملی۔ پھر اس نے برسر اقتدار آتے ہی اسلامی کی روح جمہوریت کو تباہ کیا، خلافت اسلامیہ کو غارت کیا، سنت رسول کو تبدیل کیا، اور ملوکیت و آمریت کو مسلمانوں کے دل و دماغ پر مسلط کر دیا۔ اس بچے کا نام یزید تھا، اور وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا تھا۔ اور پھر جب اس کی عیش عشرت، عیاشی، فحاشی، فسق، فجور، ظلم، ستم انتہا کو پہنچ گیا تو حق پرستوں کا اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان راہ ہدایت و صراط مستقیم سے ہٹ کر ضلالت و گمراہی کے گڑھے میں جا گرے، اور امام الانبیاء علیہ السلام کی بنائی ہوئی اس مقدس کا جماعت کا نام و نشان مٹ جائے، اور اسلام کا وہ طرز و حکومت جو ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا، ہمارے خلفائے راشدین جس پر آخری دم تک کار بن رہے، کہیں برباد نہ ہو جائے۔ تو اس وقت کے حق پرستوں کی جماعت، دین کے متوالوں کا گروہ اور اسلام کے فدائیوں اور پرستاروں کی جماعت یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی کہ خلافت الہیہ کی نگہداشت، حکومت اسلامیہ کی حفاظت اور شریعت کی حدودوں کی نگرانی اور اسلامی نظام کی پاسبانی کس طرح کی جائے، اور یزید کے فسق و فجور، فتنہ و فساد کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ لیکن وہ ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ قدرت نے فاطمہ کے لال حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ قدرت کا یہ انتخاب آخر اس وقت نواسہ رسول کے سوا اور تھا بھی کون، جو باطل کے اندھیروں میں حق کی شمع روشن کرنے کے لیے کسی کا سر لینے کے بجائے اپنا سر دیتا، اور کسی کے بچے قتل کرنے کے بجائے اپنی قربانی کرتا، اور کسی کا گھر جلانے کے بجائے اپنی بہن کے خیمے جلواتا۔ اور قدرت کا یہ انتخاب اس لیے صحیح تھا کہ قدرت جانتی تھی کہ کربلا کے میدان حق میں باطل کا خونین معرکے میں پیاس کی شدت، سوکھی زبان اور خشک ہونٹوں کے باوجود بھی اگر میں اس حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دین، ایمان کی حفاظت اور شریعت و قرآن کے تحفظ کے لیے اس کے ننھے منھے بچوں کا خون بھی مانگوں تو یہ ہنس کر دے دے گا، اس کے جوان بیٹے کا لہو بھی طلب کروں تو یہ حاضر کر دے گا، اور اس کا اپنا سر بھی مانگوں تو یہ اثر نہیں کرے گا۔ اور پھر قدرت نے جو کہا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں وہ کر کے دکھا دیا۔ قدرت نے کہا حسین اور محمد کی لاش ہے، حسین نے کہا وہ تڑپ رہی ہے۔ قدرت نے کہا حسین عباس کے بازو، حسین نے کہا وہ کٹ گئے ہیں۔ قدرت پکاری حسین اکبر کی جوانی، حسین نے کہا وہ حاضر ہے۔ قدرت نے کہا اصغر کا خون، حسین نے کہا یہ قدرت پکاری حسین نے کہا یہ ہے قدرت پکاری حسین اپنا، حسین نے کہا نیزے کے اوپر ہوں۔ اور یزید کی غیر اسلامی شخص حکومت کو مٹانے کے لیے اور یزید کے استبداد خلافت الہیہ کو بچانے کے لیے اور حق و صداقت، انسانیت و آدمیت کی رکھوالی کے لیے نواسہ رسول کو اس وقت ہی منتخب کر لیا گیا کہ روز اول سے ہی فیصلہ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک کے ذریعے سبت پیغمبر کو دی جا چکی تھی۔ حضرت ابن عباس مشکاہ شریف سے فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ حضور علیہ السلام بہت پریشان ہیں اور ہاتھ میں ایک بوتل ہے خونی جس میں خون ہے۔ فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے بچے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے اپنے نواسے کی اس شہادت کا وقت بھی بتا دیا، اور حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں نے وہ وقت یاد رکھا، اور پھر حضرت حسین اسی وقت شہید ہوئے، اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کربلا کی سرخ مٹی بھی حضور علیہ السلام کو لا کر دی تھی، اور اس کی عظیم قربانی، بلند پایا ایثار اور شہادت عظمہ کے لیے یہ قدرت کا انتخاب اس لیے بھی درست تھا کہ خاندان نبوت کی لڑکی میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا موتی بھی پرو دیا جائے، کیونکہ سید المرسلین خاتم پر نبوت ختم ہو چکی، اور ولایت و امامت کا مرکز اور سخاوت و شجاعت کا منبع حضرت علی کو قرار دیا جا چکا۔ اب شہادت کا درجہ ہی ایسا تھا جو رسالت کے گھرانے سے علیحدہ۔ پھر دشت کربلا میں مظلوم کربلا نے اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر کے خود بھی جام شہادت نوش فرما کر انسانی عظمت کی سب سے بڑی کمال شہادت کو بھی حاصل کر کے خاندان نبوت پر معجزات و کرامت، صفات و کمالت، فیوز و حسنات تکمیل کر گیا۔ مگر کیا کیا جائے اس نفس پرستی کا، اور کس طرح خاتمہ ہو یہ دور جہالت و تعصب کے کچھ مورخین اور قاضی مولوی جو اپنے ہاتھوں میں شریر اسلام کا جھنڈا اور جنت کی کنجیاں سمجھتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شہادت عظمت تاریخ اسلام کا ایک معمولی سا واقعہ قرار دے کر مسلمانوں کے دلوں سے اس غیر فانی نقش کو مٹانا چاہتے ہیں جو نواسہ رسول دلوں میں پیدا کر گئے ہیں، اور اس عظیم قربانی کو اتنا کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ایک حکومت کے لیے عرب کے دو شہزادوں کی جنگ تھی، جس میں ایک جیتا دوسرا ہارا، بلکہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لال کو شہادت کے عظیم درجے سے گرانا چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ان محتسب نگاہوں کو سبت پیغمبر کے پاک دامن پر اجتہادی غلطی کے دھبے نظر آتے ہیں، اور اس بنا پر ایسے لوگ اعلان کرتے پھرتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسا کرتے تو اچھا تھا۔ انہوں نے ضد کی، ہٹ دھرمی سے کام لیا اور خام مصیبت میں مبتلا ہوئے۔ مگر جب کبھی اس خطِ ارض پر کسی شخصی حکومت کی بجائے اسلامی حکومت ہوگی، اور ملوکیت کی جگہ خلافت الہیہ کا تسلط ہوگا، اور آمریت کے اس آسمان پر روح جمہوریت کا آفتاب طلوع ہوگا، اور دنیا جب ایک خدا سے ڈرے گی، اور نسل انسانی جب مکار سیاستدانوں سے نجات پا چکی ہوگی، تو اس وقت زمین کا ایک ایک ذرہ، آسمان کا ایک ایک ستارہ پکارے گا کہ اے فاطمہ کے لال پر اعتراض کرنے والوں، اے نواسہ رسول کے پاک دامن پر غلطیوں کے دھبے دیکھنے والوں، اے خارجی مولویوں، یہ چراغ وہی چراغ ہے جسے حضرت امام حسین نے دشت کربلا میں اپنے بچوں کا خون دے کر جلایا، اور یہ وہی باغ ہے جس کو فاطمہ کے لخت جگر نے اکبر کا لہو دے کر پالا، اور یہ جو تم خلافت الہیہ کا جھنڈا، اسلامی جمہوریت کا پرچم اور اللہ کی حکومت کا نام دیکھ رہے ہو، یہ سب کچھ اسی سر اقدس کا مرہون منت ہے جو حق و باطل کے معرکے میں صحرائے کربلا میں نیزے پر چڑھایا گیا۔ تو یہ تھا قصہ مختصر سا جس میں بتایا گیا کہ کس طرح کے واقعات اس دور میں پیش آئے، اور یزید لعین کیسا تھا، اور علامہ اقبال کے کیا تاثرات تھے امام اعظم امام حسین علیہ السلام کے تعلق سے، خاک کربلا کتاب سے۔ سامعین، سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے بولنے میں جو بھی غلطیاں ہوئی امام کے تعلق سے یا کسی بھی تعلق سے، تو اللہ ہمیں معاف فرمائے اور ہماری کوششوں کو قبول فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔